دیکھو، کبھی زمین کی سطح کو دیکھو، کبھی اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ دعوت دے رہے ہیں اللہ، تمہارے لیے تمہارے چوپاؤں کے اندر بھی خوبصورتی کا سامان ہے۔ محبت کا معیار اگر کمال ہے تو سب سے باکمال کون ہے؟ اور تیسرا سبب، اگر محبت کا معیار احسان ہے تو سب سے بڑا محسن کون ہے؟ بات سمجھے نہیں؟ سب سے بڑا محسن؟ آپ کی سحری کا وقت تو نہیں ہوگا جی؟ 3:30 بجے۔ یعنی 1:15 والی سحری تو نہیں آتی یہاں؟ وہ بھی ہے نا، میں گھبرا گیا تھا، میں آیا تو گھبرا گیا تھا یار، 1:15 تو کہاں، رات کو 10 بجے افطاری۔ بہرحال بات بس مختصر کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں میں موضوع کو، لمبا موضوع میں نے چھیڑ دیا۔ اگر محبت کا معیار احسان ہے تو سب سے بڑا محسن کون؟ اللہ نے کتنے ہم پہ احسان کیے، ساری کائنات کو اللہ نے میرے اور آپ کے تابع کر دیا، مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج پہنایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا جوڑا پہنایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں؟ ہم جانور ہوتے ہیں، ہم نے تو اللہ سے سوال کیا، ہمیں تو اللہ کو درخواست دی تھی، اللہ نے ہمیں مسلمان ماؤں کی گودیں نصیب کر دی، یہ اللہ کا کیا ہے؟ احسان ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میری ساری کائنات تمہاری غلامی کرے گی، تم میرے بن جاؤ، تم صرف میرے بن جاؤ، میرا ذرہ ذرہ تمہاری غلامی کرے گا۔ فرمایا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، ارے سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، ساری کائنات تیرے لیے اور تو کس کے لیے؟ تو اس کا غلام نہ بن، تو اس کا غلام بنا ہوگا، اس کا کیا بنے گا؟ یہ تو اللہ نے ویسے بھی بھرنا ہے نا، یہ تو ہماری پیدائش سے پہلے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ کوئی ایسا جاندار نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ اٹھایا ہو۔ کلیم اللہ کے دل میں خیال پیدا ہوا، بیوی کو ویرانے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کھانا کہاں سے کھائے گی؟ اللہ نے فرمایا میرے کلیم ذرا رک جاؤ، اللہ علیم بذات الصدور ہے، دل میں خیال پیدا ہوا، سامنے تیرے پتھر کی چٹان پڑی، اس پہ لاٹھی مار۔ کلیم اللہ نے لاٹھی ماری، ایک پردہ پھٹا، دوسرا آیا پھر ماری، تیسرا ہے فرمایا اس پہ بھی لاٹھی مار۔ جب تیسرے پردے پہ لاٹھی ماری، اندر کیا دیکھتے ہیں؟ کیڑا اس کے منہ کے اندر سبز بوٹی پکڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم پتھر کے 3 پردوں میں اگر کیڑے کو روزی دے سکتا ہوں، تیرے بیوی بچوں کو کبھی بھوکا نہیں رکھوں گا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں یہ واقعہ لکھ کر فرماتے ہیں اللہ نے کلیم اللہ کی قوت شنوائی کو، سماعت والی سننے والی قوت کو تیز کر دیا، یوں کان لگائے، فرمایا میرے کلیم سننا جی، یہ میرا کیڑا پڑتا کیا ہے؟ یہ کیڑا پڑتا کیا ہے؟ انسان غفلت والی زندگی گزارتا ہے، پتھر کے 3 پردوں میں کیڑا اللہ کو یاد کرتے ہوئے کہہ رہا ہے سبحان من یرانی۔ تم بھی پڑھ لو، یاد کر لو، سبحان من یرانی، یہ کیڑے کا وظیفہ ہے نا، تم بھی یہ وظیفہ کیا کرو، یہ عربی کے جملے بھی ذرا سیکھا کرو، تو وہ سارا کچھ سیکھ لیا، یہ بھی سیکھا کرو نا۔ حب العرب من الایمان، عربوں سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں عربی ہوں، قرآن عربی میں ہے، جنتیوں کی زبان عربی ہوگی، جنتیوں کی زبان عربی ہوگی۔ سبحان من یرانی پڑھ لو، وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَعْرِفُ مَكَانِي وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، کتنے پیارے جملے۔ وہ کیڑا اپنا عقیدہ سنا رہا ہے موسیٰ کلیم اللہ کو، میرا رب وہ ہے جو مجھے پتھر کے 3 پردوں میں دیکھ رہا ہے۔ وَيَسْمَعُ كَلَامِي، میرا رب وہ ہے کہ جو پتھر کے 3 پردوں میں میرے قول کو سنتا ہے۔ وَيَعْرِفُ مَكَانِي، میرا رب وہ ہے جو میرے مکان کو جانتا ہے کہ کیڑا رہتا کدھر ہے۔ وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، وہ مجھے یاد کرتا ہے، مجھے بھلاتا نہیں ہے۔ آج ہم نے اپنے رب کو بلا دیا، رب نے ہمیں بلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو،
میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے بھول جاؤ گے میں تمہیں بھی بھول جاؤں گا۔ ایمان والوں کی صفات قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ یہ تو نہیں ہے جو آج اس طرح آج ہم غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ کون سی صفات؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ایمان والے وہ ہیں کھڑے ہیں تو تب بھی کس کو یاد کرتے ہیں، اور جب بیٹھتے ہیں تو تب بھی، اور رات کو سوتے ہوئے کروٹیں بدلتے ہیں پھر بھی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے میرے اللہ جی۔ روایت میں آتا ہے جب بوڑھا رات کو کروٹیں بدل بدل کے نیند نہیں آتی آواز دیتے ہو میرے بیٹے کدھر ہو؟ بیٹا تو بیڈ روم میں سویا ہوا ہے، اسے کیا پتا کہ باپ پہ کیا گزر رہی ہے، اس کو باپ کی تکلیف کا کیا احساس۔ جب وہ مایوس ہو جاتا ہے تو کروٹیں بدل بدل کے کہتے ہو میرے اللہ جی۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے بوڑھے بندے گناہگار، تو نے رات کی تنہائیوں میں مجھے یاد کیا، بیٹے نے تو تیری آواز پہ لبیک نہ کہی، مجھے میری عزت اور غیرت کی قسم میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، ایمان والے کھڑے ہیں تو تب بھی کس کو یاد کرتے ہیں؟ اونچی آواز سے۔ وقعودا، بیٹھتے ہیں تو تب بھی، سیڑھیوں پہ چڑھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ اللہ اکبر، اے اللہ میں بلندی کی طرف جا رہا ہوں، میں جہاز میں پرواز کر رہا ہوں لیکن بڑا تو ہی ہے، تجھ سے بڑا پھر بھی۔ اور جب سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہو کیا کہتے ہو؟ سبحان اللہ، اے اللہ میں پستی کی طرف آ رہا ہوں، تو پستیوں سے پاک ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، ایمان والے کھڑے ہیں تو تب بھی کس کو یاد کرتے ہیں، اور بیٹھتے ہیں تو تب بھی۔ وعلی جنوبہم، اور رات کو کروٹیں بدلتے ہیں تب بھی کس کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ویسے بےہودہ زندگی نہیں گزارتے، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور بھی کرتے ہیں، اور اس پوری کائنات کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ انسان اللہ کا بندہ اپنی زبان سے یہ اقرار کرتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، اللہ تیری کوئی چیز نکمی اور بیکار، تو نے ہر چیز کو ٹھیک نشانے پہ بنایا، جو جو اللہ نے بنایا وہ ٹھیک بنایا، جس طرح کسی انسان کو بنایا ٹھیک بنایا، کسی درخت کو پیدا کیا ہے ٹھیک پیدا کیا ہے، جن و انس کو پیدا کیا ہے ٹھیک بنایا ہے۔ یہاں فلسفے نہ دڑایا کرو، اللہ کے کاموں کے سامنے عقل نہیں چلا کرتی۔ ایک فلسفی گزر رہا تھا نا کسی باغ سے، آموں کا باغ تھا، دیکھو گا آپ جہاں آم لگے ہوتے ہیں، یہاں تو میرے خیال میں نہیں ہے، بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، چھوٹا سا آم لگا ہوتا ہے، اس نے اپنا فلسفہ اور عقل دڑائی، عجیب بات ہے چھوٹا سا آم ہے اتنے بڑے درخت کے ساتھ، اور اتنا بڑا تربوز ہے چھوٹی سی بل کے ساتھ، یہ وہاں ہونا چاہیے تھا وہ یہاں ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ فلسفہ دڑا رہا تھا، آم ٹوٹا سر پہ لگا بیٹھ گیا، اس کو اللہ کی حکمت سمجھ میں آ گئی، اگر آم کی جگہ تربوز ہوتا میرا تو کام ہی تمام ہو جاتا۔ تو رب کی تخلیق ٹھیک ہے، رب کی تخلیق ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، ربا تیری کوئی چیز نکمی نہیں ہے۔ تو ایمان والے کس کو یاد کرتے ہیں؟ صبح شام کس سے تعلق جوڑتے ہیں؟ تو کو اتنا مٹا دے کہ تو نہ رہے، آخری جملے، تو کو اتنا مٹا دے کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ بو نہ رہے۔ یہ انانتا میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں، میں خان ہوں مغل ہوں پٹھان ہوں میں فلاں ہوں، نہیں یہ سارے تکبر کے نعرے ہیں۔ تو کو اتنا مٹا دے کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ بو نہ رہے، ہوں میں اتنا کمال پیدا کر، اللہ ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ جز ہوں کہ غیر ہوں نہ رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مالو دولت دنیا، یہ رشتہ
گفتاؤ پیون بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. دل کے قریب دو انگل کے فاصلے پہ نور کے ساتھ لکھا ہے اللہ. کیا لکھا ہے؟ اللہ. جب بندہ کثرت سے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ بن جاتی ہے ہتھ کار ول دل یار ول. پھر وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، تجارت کرتا ہے، ہاتھوں ادھر لگے ہوئے ہیں، دل کہہ رہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل و گل و لالا کا نہیں پابند، بہاروں کی خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سبق میرا یاد رہے گا انشاءاللہ. جو رہ گیا پھر انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ.